دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارا نمبر سپر امپوز ہو رہا ہے, دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں 04236309048 36309048, اور پاکستان سے باہر سے کال کریں گے تو 0092 اور پھر لاہور کا کوڈ اور پھر 36309048 آپ ملائیں گے. ہمارے ساتھ حیدرآباد سے کال ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسیع آپ کا خیریت ہے؟ الحمدللہ. سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. شکریہ. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیجیے, پھر ہم بہتر بات کر سکیں گے آپ سے, اور آپ میڈم سنگیتا صاحب سے بھی بات کر سکیں گے پھر. جی سر. سر میں نے آپ کی جب سے وہ غزل سنی ہے سر, اور آپ کے کچھ ڈرامے جو آپ نے ٹی وی کے لیے رائٹ کیے ہیں سر, میں نے وہ کچھ دیکھے ہیں ڈرامے آپ کے. شکریہ. بھی, اور جو سر ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک ڈرامہ سیریل تعلق کے لیے کھیل لکھا تھا, میڈم سمینا جی نے اس میں پرفارم کیا تھا. جی جی جی. ساس اور بہو کے اوپر بڑا زبردست ڈرامہ تھا سر. میڈم سنگیتا جی بیٹھی ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں پہلے کہ سر ایک غزل میں پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں چھوٹی سی کریکشن کر دیں, پھر سنگیتا جی سے ہی بات کرتے ہیں. اچھا, آپ پھر 2 شعر سنا دیجئے, پھر ہم نے میڈم صاحب کی طرف چلنا ہے. سر اگر غلطی ہو جائے تو آپ بہت بڑے رائٹر ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی سر 2 شعر. جی سر. وہ تیرے نغمے فضاؤں میں گھومتے ہیں, وہ تیرے نغمے فضاؤں میں گھومتے ہیں, پھاڑ کر اڑا دیے تھے جو خط ہواؤں میں گھومتے ہیں, جو کبھی جذبہ ہمدردی سے کیا تھا سہارا کسی کو, وہ سمجھتے ہیں ہم گیر کی تناؤ میں گھومتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. بس لکھتے رہیے, جتنا زیادہ لکھیں گے, جتنا زیادہ پڑھیں گے, اتنا زیادہ آپ دیکھیے. جیسے میڈم سنگیتا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ایک طویل سفر ہے جس کے بعد آدمی اس مقام کو پہنچتا ہے, اور جتنا آپ لکھیں گے, اپنے کام میں محنت کریں گے, اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. کنگن عموماً کس سن کی بات ہے, کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کو؟ یہ بنی تھی 69 میں. 69 میں, لیٹ 69 میں, 70 میں ریلیز ہوئی. تو 70 سے آپ کا کریئر سٹارٹ ہوا. پھر آپ نے یہ جو ڈائریکشن کا فیصلہ ہے, یہ کب کیا؟ 3-4 سال کے بعد ہی میں ڈائریکشن میں آ گئی تھی. اچھا, اس وقت اور خاتون تھی, کوئی مثال تھی اس وقت تھی میڈم نور جہاں نے, بہت پہلے میرے پیدائش سے پہلے انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت زینت بیگم تھی بس. اچھا, لیکن لاہور کی انڈسٹری میں کوئی اور کام نہیں. اور تو میڈم یہ تو بڑا یعنی کہ جسے میں نے کہا نا دبنگ قسم کا. امی ابو مجھے صبح شوٹنگ اور رات کو لے کے بیٹھے ہیں بیٹا, کیونکہ پروڈیوسر بھی ہم ہی تھے, تو سمجھاتے رہے بڑے سے بڑا ڈائریکٹر لے آئیں گے. انہیں یقین نہیں تھا کہ میں کام کر سکتی, لیکن جب میں نے کام کیا سیٹ پہ. اچھا, لیکن وہ تو بڑی آپ ینگ تھیں, اگر 4 سال بعد آپ نے کی 16-17 سال, وہ تو تھی, گلیمر اور کپڑے پہننا, میک اپ کرنا. میرا بالکل شوق نہیں تھا. اچھا, کوئی شوق نہیں تھا, میں صرف واچ کرتی تھی کہ کون سا ڈائریکٹر کس طرح کرا. مجھے اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے جو شوق پیدا ہوا وہ ڈائریکشن کا ہوا, اور وہ میں نے مشاہدے سے کیا. پھر میں نے انگلش فلمیں جو بڑی مطلب ساؤنڈ آف میوزک ٹائپ فلمیں, یہ فلمیں میں اوریگا سینما ہوتا تو ہر ہفتے نا ایک اچھی کلاسک فلم لگاتا تھا, تو میں وہ فلم ضرور دیکھتی تھی. اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور ابھی بھی اسی ڈائریکشن, وہی ڈائریکشن ابھی تک چل رہی. تو کس آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کس دن آپ اٹھی اور آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں ڈائریکٹ کروں گی فلم؟ سوسائٹی کل کی جب میں نے کہانی سنی. کہانی آپ کو سنائی تھی سید نور صاحب؟ مجھے نہیں سنائی تھی, ابو کو سنائی تھی. اچھا. اور ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے کمرے میں جائیں. اچھا. تو دروازہ بند. اس وقت بھی مطلب رنگین مزاج تھے؟ نہیں, بہت ہی سیدھا سادہ تھا. دروازہ بند, وہ نیچے جو درار ہوتی نا, میں لیٹ کے نا وہاں کان لگائے ہوئے تھے میں نے. اچھا. اور میں کہانی سن رہی تھی. تو وہ کہانی بڑا عجیب سا اس کا سبجیکٹ تھا. تو امی ابو تو بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح کا رول بھی کروں. بہت بولڈ سبجیکٹ تھا وہ. بہت بولڈ تھا, اس دور کے حساب سے تو بہت بولڈ تھا. تو کہیں نہیں, یہ رول تم نہیں کر سکتی, خاندان والے کیا کہیں گے. وہ خاندان آ جاتا تھا نا ہمیشہ. میں کہا خاندان والے تبھی بھی راضی نہیں کہ میں فلم میں آ گئی ہوں, تو جب خاندان ملتا ہی نہیں تو میں نے خاندان کے لیے کیا سوچنا ہے. تو ضرورت تو نہیں تھی کچھ, اپنے دل میں ہی باتیں کرے, خود ہی سوال خود ہی جواب. بہرحال میں نے ضد پکڑی, کھانا چھوڑ دیا, رونا پٹنا, آخرکار ان کو ماننا پڑا. لیکن رات تک وہ یہی کرتے کہ صبح 10 بجے شوٹنگ ہے, تم بولو جس کو نظر اسلام, حسن طارق, جس کو کہو گے لے آئیں گے. نہیں, میں نہیں کرنی. بس وہ فلم بڑی میں نے شوق سے بنائی, اور وہ فلم سپر ہٹ گئی. اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی ہوگی پروڈیوسرز کی؟ نہیں, میں نے کسی کا کام نہیں کیا. اچھا. صرف اپنی فلمیں بنائی.
پھر اچھا آپ نے سوسائٹی گرل میں کام بھی نہیں کیا تھا؟ کام کیا تھا میں، ٹائٹل رول میرے ہی تھا. ٹائٹل رول کیا تھا. میری بہن تھی اس میں اور بہار بیگم، کافی اچھی کاسٹ تھی. غلام محی الدین، نشو غلام محی الدین ہیرو ہیروئن تھے. ہیرو ہیروئن جی. ندیم صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے طبیعت ہے؟ الحمدللہ. میں دوسری دفعہ کال کر رہا ہوں آپ کے پروگرام. سر میڈم سے ایک کوشچن ہے پلیز. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے سنیما گھروں میں انڈیا کی فلمیں دیکھ کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ سے زیادہ مجھے ہوتی ہے. مجھے صرف اس بات کا مطلب ہے، ایک لیم ہے، مجھے صرف آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ دیکھیں نا، پنجابی ایک کلچر چلا اور وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. کبھی الیاسا گجر ہے، کبھی ریشی جٹ ہے، کبھی فلانا ہرائی ہیں، کبھی فلانا ہرائی ہیں. یہ کب بند ہوگا؟ دیکھیں وہی شان ہے جس کو آپ نیچے لگا کے تو اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، وہی شان ہے جو خدا کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور وہ فلم کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. جی. مجھے صرف یہ کوشچن ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہے اپنے سینما گھروں میں انڈیا کے پوسٹر دیکھ. جی. ایسے لوگ جب اپنی پاکستانی فلمیں دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم بھی اچھی بنانی شروع کر دیں گے. میں تو خیر 3 سال سے کام ہی نہیں کر رہی صرف اس وجہ سے کہ یہ اسی طرح کی جو پروڈیوسر آتا ہے اسی طرح کی فلمیں لے کر آتا ہے، تو میں کہا نہیں، میں نے ایسی نہیں بنانی. اب میں نے اپنی ذاتی فلم شروع کی ہے، تو میرا عشق بھی تو، میرا عشق بھی تو لو اسٹوری ہے، پنجابی ہے، اپنا کلچر ہے. لوگ دیکھیں گے کہ پنجاب کا کلچر کیسا ہے. اور اس سے پہلے میں نے ریشما بنائی تھی، لوگوں نے بڑی پسند کی تھی وہ فلم، اور وہی شان کو لوگ نکاح میں بھی دیکھتے تھے، تو وہ بالکل ڈفرینٹ رول تھا اس کا. نکاح بہت خوبصورت فلم تھی، بڑی اچھی فلمیں بنائی. لیکن جب ایک ٹائم پہ آ کے میری اچھی فلمیں ساری فلاپ ہوتی رہی اور پنجابی چل رہی تھی، تو پھر مجھے بھی پنجابی میں آنا پڑا. لیکن ایک ٹائم تھا، اس کے بعد میں نے پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، اب کام کروں گی تو اچھا کروں گی، تو نہیں کروں گی. اچھا سیدی صاحب، آپ چونکہ پچھلے 40 سال کی شاہد ہیں اور گواہ ہیں کیا ہوتا رہا، اور جب عروج تھا، پیک تھا، تب آپ لوگ اس انڈسٹری کا حصہ تھے. آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ ایز اے ڈائریکٹر لازم بات ہے زیادہ مصروف تھی اور زیادہ باریکیوں سے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوں گی، کیا لگتا ہے کون سا ایسا موڑ تھا، کون سی ایسی موو تھی، کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے جو یہ ساری تنزلی، یہ گراوٹ، یہ ڈیٹیریشن شروع ہوئی فلم انڈسٹری کی؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر نہیں ہوتا یا یہ نہیں ہوتا تو آج یہ حالات نہیں؟ دیکھیے ساری دنیا میں چینج آ گیا. جس دور میں ہم نے کام کیا اس میں افراتفری نہیں تھی. بچے ٹائم دیتے ماں باپ کو، ماں باپ ٹائم دیتے تھے بچوں کو. آج آپ دیکھ لیں دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے، ویک میں کوئی ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے کہ جہاں بچے اور ماں باپ کٹھے بیٹھ جائیں، وہ بھی ½ an hour، دیٹس اٹ. اس کے بعد بچوں کی بڑے کام ہے باہر، ماں باپ بھی اپنے بزی ہیں. وہ ہر چیز میں چینج آ گیا نا. ہم نے جب کام کیا بڑے سکون سے کام کیا اور اس کے اندر گھس کے کام کیا. یہ موبائل فون نے تو بیڑا غرق کر دیا سارے کاموں کا. اب آپ دیکھیں ہم بھی جب آتے ہیں یہاں پر صرف ہمیں کیونکہ ٹی وی ریکارڈنگ ہے ہمیں بند کرنا پڑتا ہے، اور بند کرنے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اندھیرا ہو گیا. اس دوران بھی بریک کے دوران کوئی میسج تو کون سا اہم کام ہے جو مطلب اس سے فائدے کم ہوئے، نقصان زیادہ ہوئے. لیکن میڈم یہ چینج تو ساری دنیا میں ہمارے اس میں بھی آیا. لیکن ہمارے اثرات یہ ہوئے کہ ہم جب کام پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، کوئی بھرپور قسم کا ڈرامے کا سین ہے تو فون آ گیا. تو میں نے تو سیٹ پہ میں کہتی ہوں فون بند کر دیجیے، آپ بریک ہوگی پھر چیک کر لو، جس کو کرنا ہے کر لو. اور اکثر میری یہی لڑائی رہتی. لیکن کچھ آرٹسٹ ہیں جو نہیں بند کرتے، اور وہ شارٹ کیمرہ سٹارٹ ہے تو سیکرٹری فون لے گا، سر آپ کا فون. وہاں انسان کیا کرے گا؟ وہ ہر چیز جو ہے نا چینج ہو گئی. اچھا نہیں آپ کو لگتا ہے صرف یہ ایک وجہ ہے؟ نہیں، بہت ساری وجہیں. افراتفری اتنی مچ گئی. 70s پہ تھے آپ، اب ہم لوگ جب وہاں پہ گڑبڑ کہاں؟ ہم صرف اسٹوڈیو میں کام کرتے تھے. آج جو یہ عروج ہے یہ کمرشل میں بھی کام کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کام کرتے ہیں، باہر شوز بھی کرتے ہیں. تو کام تو بڑھ گیا نا سارا. لیکن میں پھر سوال وہی کروں گا کہ یہ تو انڈیا میں بھی ہوا، یہ ہالی ووڈ میں بھی ہوا، ایران میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے، جہاں جہاں اچھی فلمیں بن رہی ہیں یہ ہر جگہ ہے. بنگلہ دیش میں اچھی فلم بن رہی ہے ہم سے، نور صاحب نے مجھے بتایا تھا پچھلے دنوں. تو ہم کیوں اتنا اس کا شکار ہوئے؟ یہ تو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے، سارے دنیا میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں. اچھے جو پروڈیوسرز تھے جو بناتے تھے، جن کو شوق تھا، جو کھڑے ہو کے سیٹ لگواتے تھے. آپ یقین مانیں کہ پروڈیوسر سیٹ لگا رہا ہے، صبح سے کھڑا ہوا ہے، کرسی رکھ کے بیٹھا نہیں،
اس میں یہ رنگ نہیں, یہ نہیں. کیمرہ مین بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی اتنا شوق ہے. ڈائریکٹر آتا تھا شام کے ٹائم 4 بجے آ کے اس نے دیکھ لیا, ہاں جی ٹھیک ہے. مطلب اتنا پروڈیوسر کو شوق ہوتا تھا. آج پروڈیوسر کہتا چھڈو جی گھر پہ کر لو شوٹنگ, اتنا پیسہ کون لگائے گا. آپ جب تک جو سین کی ڈیمانڈ ہے آپ وہ پوری نہیں کریں گے, اب جس کا گھر ہے وہ تو اپنے گھر کو چینج نہیں کر سکتا, اس کا تو جو ہے وہ ہے. ہم لوگ تو باقاعدہ اینگل بناتے تھے کہ یہاں سے کٹ بناؤ, یہاں سے آرٹسٹ آئے گا اور یہ آئے گا. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, ختم ہو گئی, سارا کچھ ختم ہو گیا. ورنہ اتنا اچھا ہم لوگوں نے کام کیا, سیٹ لگائے, سیڑھیاں ہیں, وہاں سے دروازہ رکھا ہے, وہاں سے کھڑکی رکھی ہے, نیچے سے اینگل ہے, ہر چیز کا. ٹھیک ہے, اب وہ کچھ بھی نہیں ہے. سرگودا سے کال ہے ہمارے پاس. ہیلو, کال کٹ گئی, سوری. وہ بس میں انتظار کر رہے تھے لیکن میں چاہ رہا تھا آپ کی بات کٹے نا بیچ میں, تو اس چکر میں کال کٹ گئی. اچھا, محبت کی آپ